بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے آپ نے سورہ نور کی آیت نمبر 51 سے لے کر 57 تک کی جو آیات ہیں ان کی تلاوت سماعت کی۔ 51 آیت نمبر جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس سے پہلے ہم نے جو 50 آیات کمپلیٹ کی ہیں سورہ نور کی، اس میں اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے وہ ہم نے ان ڈیٹیل الحمدللہ لکھے، پڑھے، سنے، یاد کیے، غور و فکر کیا۔ اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی احکامات کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو مکمل احکامات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت کا حکم دیا ہے اسی کی طرف، اسی کا ذکر ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ انما، اس کے سوا نہیں، کان ہے قولا، بات، مومنین، المومنین، مومنوں کی جمع ہے یہ مومن کا، تو اس اذا، جب دعو، دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، کدھر، اللہ، اللہ کی طرف، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف، یعنی کہ جو مومن ہوتے ہیں، مومنین کی بات ہے یہاں پر کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تو لیحکم، تاکہ وہ حکم دیں، تاکہ وہ فیصلہ کر دیں، بینہم، ان کے درمیان، تو ان کے یقولو، وہ کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی۔ اب یہ اطاعت کیا ہے، اس کا لفظی معنی جانیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی آیت کی 51 کی آخر میں کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ یعنی کہ وہی ہیں فلاح پانے والے۔ کون؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی طرف جب بلایا جاتا ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، سمعنا واطعنا، ان کا یہ عمل ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ آپ پیاری بہنوں، ایسے ہی جو 50 اس کی آیت نمبر 52 ہے، اسی میں بھی ہمیں یہی ارشاد ملتا ہے۔ اس کے بعد وَمَن، اور جو یُطِعِ اللہ، اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ، اور ڈرتے ہیں اللہ سے، یعنی کہ وَيَخْشَ اللَّهَ، اور وہ ڈرتے ہیں اللہ سے، وَيَتَّقْهِ، اتقا، تقوی، پرہیزگاری، اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ، پس وہ، ہم الفائزون، پس وہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اس اب آیت نمبر 52 میں بھی سیم بات کہی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا اور اللہ رب العزت سے ڈرنا، اور اس کے بعد کیا ہے، اس کا پرہیزگاری اختیار کرنا، یعنی جو شخص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم یہاں پر جو یہ دو میں آیتیں آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے لفظی ترجمہ بھی پیش کیا ہے، اس میں ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو اطاعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ کیوں ضروری ہے، اور اطاعت میں اور اتباع میں، فرما برداری میں یہ کیا فرق ہے۔ اب دیکھیے، جو اللہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ رب العزت کے رسول ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے
اپنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی کہ درود پاک بھیجتی ہے اور ہمیں درود پاک پڑھنے کا حکم دیتی ہے۔ جو فرشتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت فرماتے ہیں، جن کی عمر کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی ہے قرآن پاک میں، جن کی اطاعت اللہ رب العزت کی اطاعت ہے اور جن کی نافرمانی اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے، جن سے آگے بڑھنے کی اہل ایمان کو اجازت نہیں ہے، اور جن کی آواز سے آواز بلند کرنے سے مقبول اعمال غارت کر دیے جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، جن کی اطاعت میں جنت ہے، نافرمانی میں جہنم ہے۔ یہ وہ اطاعت ہے جس کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے، اور فرمایا یعنی کہ دراصل یہ میری اطاعت ہی، یعنی کہ اللہ میری اطاعت ہی رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یعنی اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دیا۔ یہی اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم اس کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ آپ دیکھ لیجئے، جو اطاعت ہے اس کو اللہ رب العزت نے ہدایت کا سبب بنایا ہے کہ تم اطاعت کرو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو پھر کیا کرو گے، پھر تم ہدایت پاؤ گے۔ اب اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سیدھا راستہ اور ہدایت کا راستہ بتایا ہے، ہدایت کا سبب بتایا ہے۔ اب دیکھیے اتباع کیا ہوتی ہے۔ اتباع کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، یعنی قدم بقدم پیچھے چلنا، اور اطاعت کے لیے یعنی کہ حکم دیا جاتا ہے۔ اتباع قدم بقدم پیچھے چلنا، اور اطاعت جس کے لیے حکم دیا جاتا ہے، یعنی وہ حکم کے جواب میں ہوتی ہے اطاعت۔ جب آپ کو کسی کام کا حکم ملے تو آپ اس کو بجا لائیں، اور جب کسی کام سے روک دیا جائے تو آپ اس سے رک جائیں، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ اور فرما برداری آپ دیکھیں کہ کیا ہے، تابع داری کیا ہے۔ تابع داری یہ ہے کہ آپ کو حکم نہ بھی ملے، حکم دیا نہیں گیا کسی کام کرنے کا، لیکن جب انسان اپنے اس محبوب کو جس کے ساتھ جس کی وہ پیروی کر رہا ہے، جس کی اتباع کر رہا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، جب اس کو وہ کام کرتا ہوا دیکھے، یا اس کا وہ کام یہ دیکھے، یہ سمجھے کہ یہ کام اس کو ناپسند ہے، تو اس کی ناپسند کا خیال رکھتے ہوئے اس کام کو بغیر کہے، بغیر چوں چرا کیے چھوڑ دے، اور اگر وہ کام پسندیدہ ہے تو اس کو بغیر کسی حکم کے کرے، تو یہ بات جو ہے فرما برداری یا تابع داری کہلاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ حالانکہ اس میں حکم نہیں دیا جا رہا کسی کے کام کے کرنے کا یا کسی کام سے روکنے کا، لیکن یہاں پر ہم رک رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں، تو کس کی اتباع میں، کس کی فرما برداری میں؟ اس کی فرما برداری میں جس سے ہمیں محبت ہے، جس کو ہم کھونا نہیں چاہتے۔ تو اطاعت میں کیا ہوگا؟ اطاعت میں حکم ملے گا، لیکن جو اتباع ہوگی اس میں حکم کا انتظار نہیں ہوتا۔ جیسا محبوب کو کرتے ہوئے دیکھیں، جیسا اس کو پائیں تو خاموشی کے ساتھ ویسا کر لینا اطاعت کہلاتا ہے۔ اور یہ جو درجہ ہے اتباع کا، یہ اتباع سے بھی زیادہ بڑا درجہ ہے۔ اتباع سچی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رہے کہ جس سے آپ کی محبت ہوتی ہے آپ اس کے پیچھے چلتے ہیں، جس پر بھروسہ ہوتا ہے، جس کی قدردانی دماغ میں ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے، جس کے مقام و مرتبہ کو آپ سمجھتے ہیں، جس کی عزت، وقار، احسانات آپ کے دل میں ہوتے ہیں، تو آپ اس کے پیچھے چلتے ہیں، آپ اس کی اتباع کرتے ہیں، قدم بقدم چلتے ہیں۔
اب یہ دیکھیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو اطاعت ہے وہ کیوں کریں؟ تو اطاعت اس لیے کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا فرض ہے، ہم اطاعت اس لیے کریں۔ اور اس اطاعت کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہوگا ہمیں اگر ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات مان کر اپنے یعنی کہ بری عادات کو چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو گے، فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، آپ فرما دیں کہ اگر آپ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ تو اس کا میں فائدہ پھر کیا دوں گا؟ یحببکم اللہ، پھر فائدہ یہ ہوا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور اس محبت کے بدلے میں ملے گا کیا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ یہ محبت کے بدلے میں ملے گا کہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ گناہوں کی بخشش اور اللہ کی محبت پانے کے لیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول نبی امی پر، وہ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اس کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ آپ دیکھیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند اور ناپسند کے بارے میں کسی بات کا پتہ چلتا تو صحابہ کرام اس پر کیلو قال یعنی کہ چوں چراں کیے بغیر اس بات کو مان لیتے۔ اب مثال کے طور پر جیسے جب شراب کا حکم آیا کہ یہ شراب جو ہے اس کی حرمت کا حکم آ گیا کہ اس کو حرام کر دیا گیا ہے، تو جب صحابہ کرام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کو بیان فرمایا تو صحابہ کرام نے کوئی حجت بازی نہیں کی، بالکل کوئی سوال نہیں کیے کیوں اور کس لیے کیسے۔ ہر گھر میں شرابیں تیار ہوتی تھیں، جیسے ہم مشروب بات پیتے ہیں، جیسے ہم جوسز اور کولڈ ڈرنکس اپنے گھروں میں لا کے رکھتے ہیں مہمان نوازیوں کے لیے، پانی ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، تو ان کے گھروں میں بھی شرابیں ہوا کرتی تھی، یہ خود تیار کیا کرتے تھے، بڑے بڑے جار ان کے بھرے ہوئے ہوتے تھے شرابوں سے۔ بالکل نہیں کیا کہ آپ یہ کیسے چھوڑ دیں، کیوں چھوڑ دیں، کس لیے چھوڑ دیں، کب تک چھوڑیں، کوئی مہلت مانگی ہو یا یہ کہا ہو کہ آہستہ آہستہ عادت جائے گی، کیسے کریں گے، کیا ہوگا۔ مدینے کی گلیوں میں جب شراب کا یہ حکم حرمت کا حکم آیا تو گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہہ رہی تھی، کوئی چوں چرا کیے بغیر، کوئی حجت کیے بغیر، کوئی سوال کیے بغیر صحابہ کرام نے اس شراب کی حرمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا، وہ شراب جو تھی گھروں میں سب ضائع کر دی۔ تو یہی وجہ ہے، یہ ہوتی ہے اتباع، یہ ہوتی ہے اطاعت، حکم آ گیا تو حکم مان لیا۔ تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ کیا کہ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ سے محبت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کیا ہے کہ جس طریقے سے آپ حکم دیں اس کی اطاعت کی جائے، جس کام سے روک دیں رک جائیں، جس کام کو کرنے کا کہہ دیں تو اس کو پھر چوں چرا کیے بغیر، بغیر کسی کیلو کال کے، بغیر کسی حجت کے اس کام کو کر دیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک کی محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح چاہیں، یعنی کہ معیار محبت، معیار اتباع اللہ پاک نے قرآن پاک میں بتا دیا۔ فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہی اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہی میں فلاح ہے، کامیابی ہے. سمعنا و اطعنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی پہلو ہیں ان پر ہی ان عمل کرنے پر ہماری جو ہے نجات ہے. آپ دیکھیے اتباع کی جو مثال ہے یا اتباع کا جو عالم ہے وہ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی، جسے دیکھ کر تمام صحابہ کرام نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنا کر پہن لی. اور پھر یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ انگوٹھی کیوں پہنی ہے، اس کے پہننے کے فوائد کیا ہیں، کوئی بات کیا ہم بھی پہن لیں. نہیں، بات اتباع کی ہو رہی ہے. اتباع میں پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے، جو محبوب کو ہو پسند وہی کام کیا جاتا ہے. تو تمام صحابہ کرام نے سونے کی انگوٹھیاں بنا لی اور پہن لی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انگوٹھی کو کچھ عرصے بعد اتار دیا تو تمام صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی تمام وہ اپنی انگوٹھیاں اتار دی. آپ دیکھ لیں کہ اس میں یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے تو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اب آپ نے اتار کیوں دی، یا یہ نہیں کہا ٹھیک ہے نبی کے وسلم نے اتار دیا ہم کیوں اتاریں، یا ہم پوچھ کر ہی اتار لیں، یا اس کا فائدہ پوچھ لیں یا نقصان پوچھ لیں. نہیں، اتباع. تو یہ اتباع ہے، یہ ہے کہ بغیر کسی حیل و حجت کے کرتے رہنا، جو حکم دے دیا جائے اس کو بجا لانا. ایسی ہی محبت کا جو تعلق ہے، زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر کو انہوں نے دیکھا کہ وہ کھلے بٹنوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ آپ یہ کھلے بٹنوں کے ساتھ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، گریبان کیوں کھلا ہوا ہے قمیض کا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. آپ دیکھ لیں کہ یہ نہ کوئی سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، لیکن چونکہ کرتے ہوئے دیکھا تھا تو بغیر سوال کیے، بغیر پوچھے، بغیر اس کے جانے کر لیا. آج دیکھیں جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ان دو آیات میں، آیت نمبر 51 اور 52 میں دیا جا رہا ہے، یا جتنے پیچھے ہم احکامات پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں 50 آیتوں میں ہم نے پڑھے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر جو معیار محبت ہے، معیار اطاعت ہے یا اتباع ہے، وہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اتباع قدم بقدم پیچھے چلنا. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کا تقوی، اس کی خشیت، اس کا خوف طاری کرنا اپنے آپ پر، اس کا خوف طاری کرنا، اس کا تقوی اختیار کرنا. اور انسان، ہمارے دلوں میں خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں ہمارے دلوں میں محبت ہوتی ہے تو ہم اس کا خوف بھی رکھتے ہیں دل میں. اس کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے ہمیں کہ وہ ہمیں کہیں چھوڑ نہ دے، کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہم سے فلاں چیز چھین نہ لے. اسی طرح سے معیار محبت، اتباع اور اطاعت، جس کو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو یہ آیات ہیں دو، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو میری اطاعت ہے، ان کی بندگی ہوگی تو میری بندگی ہے، ان کا طریقہ ہوگا تو میرا طریقہ ہے، ان کو راضی کرو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا، جب وہ راضی ہو جائیں گے تو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، تمہیں معاف کر دیا جائے گا، تو تمہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیا جائے گا. صحابہ کرام نے جو اللہ تعالیٰ کے رسول سے اللہ کی محبت پائی ہے اور اللہ کی رضا کی جو سرٹیفکیٹ اللہ نے ان کو دیے ہیں، جو سندیں دی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اس کی جو شرط بتائی ہے ذالک لمن خشی ربہ،
کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، خشیت اختیار کرنے والے تھے، خوف کرنے والے تھے، گناہوں سے بچنے والے تھے، نافرمانی سے بچنے والے تھے۔ تو پیاری بہنوں، یہ دو آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ ان کا ترجمہ تھا، تفسیر تھی۔